دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ غلاموں کا خیال رکھنا، مزدوروں کا خیال رکھنا، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ منسلک ہیں۔ اس زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، آج لیبر ہے، آج مزدور ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کی کمپنیاں ہیں، کسی کے ساتھ 500 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں، 2000 آدمی ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ان کے چولہے آپ کے ساتھ جلتے ہیں، ان کا معاش اللہ نے آپ کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، ان کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلام کے بارے میں، مزدور تو غلام نہیں ہوتا، غلامی تو اعلیٰ درجہ ہے، اس کو تو بیچ سکتے تھے، فرمایا جو خود کھاؤ وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اپنے غلام کو پہناؤ۔ فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ میدان معاشر کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سدا بہار خطبہ ہے۔ آپ یقین کریں ہر سال خطبہ پڑھا جائے، ہر سال کھول کے اس کو پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ حضور نے اس سال کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت یہ مشکل ترین حالات ہے، معاشی تنگی ہے، لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، لوگ کتنی مشکل ترین حالات کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو میرے مالک و مولا نے عطا فرمایا۔ پہلے کرونا نے دبا کے رکھا ہوا تھا، وہ کرونا ختم ہوا، اس کے بعد یہ معیشت آج ہماری تباہ و برباد ہو گئی۔ ہمارے وہ حکمران جو حکمرانی میں آنے سے پہلے، حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کیا کرتے تھے کہ پیٹرول ہم اتنے کا کر دیں گے، گھی اتنے کا کر دیں گے، فلاں اتنے کا کر دیں گے، اور نمبرنگ اور کاؤنٹنگ اور ساری کی ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ آج وہی حکومت آ چکی ہے جو لوگوں پر روزانہ پیٹرول کا جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کا بم گرا رہی ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کو پریشان حال کیا ہوا ہے۔ حکومتیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے اخراجات میں سے 1 روپیہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمہیں اللہ نے اس قوم کا حکمران بنایا ہے، تم اپنے اخراجات کو دیکھو، کروڑوں اربوں کھربوں حکومت کے اخراجات ہیں، ان کے گھروں کی بجلیاں فری ہیں، ان کے پیٹرول فری ہیں، ان کے ملازمین، ان کے فیسلٹیز، ان کی ڈی اے سب کچھ ان کے، اس میں سے 1 روپیہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن کہتے ہیں IMF نے ہمیں یہ کہا ہے ہم عوام کے اوپر گرائیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں کریں گے، میرا خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے یا خدا تبارک و تعالیٰ ان کو دفع کر دے، ہماری ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑا دے۔ میرے نوجوان بچے مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، پچھلے دنوں میں نے خطبہ دیا کہ شاید میں PTI کے خلاف ہوں، ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں، کوئی کاف لیگ ہے، لام لیگ ہے، میم لیگ ہے، فلانی لیگ ہے، پیپل ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کسی سے ہمارا تعلق نہیں۔ ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ 75 سال کے اندر ان حکمرانوں نے، انہوں نے صرف جو ہے چہروں کو بدلا ہے، اب تو چہرے بھی نہیں بدلے، وہی مشرف کی کیبنٹ کے اندر تھے، وہی اس کیبنٹ کے اندر آ کے بیٹھے، وہی کاف لیگ کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں، کچھ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بدلا ہے، صرف نام بدل دیے ہیں، ٹائٹل بدل دیے ہیں، بھاشن بدل دیے ہیں، کچھ ٹچ بدل دیے ہیں کہ یہ ٹچ لگا دو ان کو بیوقوف کرنے کے لیے۔ ہم کسی جماعت کے لیے نہیں ہیں، ہماری جماعت تو نظام مصطفیٰ جماعت ہے، ہم تو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کہ سب کو تم نے آزما لیا، سب کو تم نے دیکھ لیا، سب کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یار خدا کا واسطہ حضور کے نظام کو بھی دیکھ لو، اس نظام کو بھی دیکھ لو، آپ اس نظام عدل کو بھی دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ حکمران تو کچھ نہیں کر رہے ہیں اور وہ کچھ کریں گے بھی نہیں، لیکن میں اس خطبے کی روشنی کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں، میں اپنے ان نمازیوں کو بھی جانتا ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ جب کرونا کے اندر لوگوں نے اپنے ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا تھا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کر دی تھی۔ کرونا اناؤنس لگا دیا تھا کہ مشکل گھڑی آ گئی ہے، یہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے، اس مال کو ہم اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں گے۔ آج بھی مشکل ترین حالات ہیں، آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور خاص طور پر ہمارے یہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ ہے کہ باہر جانے والا کوئی فراڈی کالے کپڑے پہن کے کالی شکل بنا کے بھیک مانگ رہا ہوگا، اس کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اس کو کھانا دینے کے لیے تیار ہے، اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے گھر کے حالات بھی پوچھ لو یار،
کہ اس کے بچے کا میڈیکل کہاں سے ہو رہا ہے، اس کے بچے کی ایجوکیشن کہاں سے ہو رہی ہے، اس کا شام کو کھانا کھانے کے لیے جتنا میں دیتا ہوں اس سے کوئی نظام اس کا پورا؟ بولے نہیں 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 مولانا صاحب نے آپ کو نہیں پتا، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو 99% فراڈی ہیں، لباس پہن کے آئے ہوئے ہیں، فقیر بن کر آئے ہوئے ہیں، ان کو تم دینے کے لیے تیار ہو لیکن ان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کی جو تعلیمات ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نمائندگی کر رہا ہوں اور تبلیغ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ منسلک ہیں، فرمایا ان کا سب سے پہلے خیال رکھو، تم ان کا خیال رکھو، میرا رب تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خطبے کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی ہماری اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، لیکن ظلم یہ ہے، میں ایک بات کہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پاؤں تلے جن زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو رون دیا تھا، اس انتقام کے قتل کو رون دیا تھا، اس سود کو ختم کر دیا تھا، آج ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر جا کر کہتی ہے کہ ہم سود ختم نہیں کریں گے، سود کو بحال رکھیں۔ جس زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو، رنگ و نسل کو حضور ختم کر کے گئے تھے، آج ہم نے اٹھا کر دوبارہ اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگا دیا۔ یہ میری زبان کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے صوبے کا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔